اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ سورہ فاطر یہ مکے میں نازل ہوئی۔ اس میں 45 آیتیں اور 5 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، فرشتوں کو رسول بنانے والا ہے جن کے 2 3 4 پر ہیں۔ پیدائش میں جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے جو رحمت کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو کچھ روک دے تو اس کے روکنے کے بعد اسے کوئی چھوڑنے والا نہیں، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اور اگر یہ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بے شک تم سے پہلے کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو ہرگز دنیا کی زندگی تمہیں دھوکہ نہ دے، اور ہرگز بڑا فریبی تمہیں اللہ کے بارے میں فریب نہ دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہوں کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ کافروں کے لیے سخت عذاب ہے، اور ایمان لانے والوں اور اچھے کام کرنے والوں کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا تو وہ اسے اچھا ہی سمجھتا ہے؟ کیا وہ ہدایت یافتہ آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو حسرتوں کی وجہ سے ان پر تمہاری جان نہ چلی جائے۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جس نے ہوائیں بھیجیں تو وہ ہوائیں بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں، تو اس کے سبب ہم زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ فرماتے ہیں۔ یوں ہی حشر میں اٹھنا ہے۔ جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے۔ پاکیزہ کلام اسی کی طرف بلند ہوتا ہے، اور نیک عمل کو وہ بلند کرتا ہے۔ اور وہ لوگ جو برے مکر و فریب کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر و فریب برباد ہوگا۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے کیا، اور کوئی مادہ اللہ کے علم کے بغیر نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ ہی بچہ جنتی ہے۔ اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کسی کی عمر کم رکھی جائے، یہ سب ایک کتاب میں ہے، اور بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور دونوں سمندر برابر نہیں، یہ میٹھا خوب میٹھا ہے، اس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا نمکین بہت کڑوا ہے، اور ہر ایک سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو، اور وہ زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو اس میں پانی کو چیرتے ہوئے دیکھے گا تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور سورج اور چاند کو اس نے کام میں لگا دیا، ہر ایک مقررہ میعاد تک چلتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اور اس کے سوا جنہیں تم پوچھتے ہو وہ کھجور کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ اگر تم ان سے دعا کرو تو وہ تمہاری دعا نہیں سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو تمہاری دعا قبول نہیں کر سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک سے انکار کر دیں گے، اور باخبر خدا کی طرح تجھے کوئی نہ بتائے گا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز تمام خوبیوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ دشوار نہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، اور اگر کوئی بوجھ والی جان اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گی تو اس کے بوجھ میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، اگرچہ قریبی رشتہ دار ہو۔ اے نبی، تم انہی لوگوں کو ڈراتے ہو جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جس نے پاکیزگی اختیار کی تو بے شک اس نے اپنی ذات کے لیے ہی پاکیزگی اختیار کی، اور اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرے اور اجالا، اور نہ سایہ اور تیز دھوپ، اور زندہ اور مردے برابر نہیں۔
بے شک اللہ سناتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں پڑے ہیں۔ تم تو یہی ڈر سنانے والے ہو اے محبوب۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ خوشخبری دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے پہلے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں اور صحیفے اور روشن کر دینے والی کتابیں لے کر آئے، پھر میں نے کافروں کی گرفت کی تو میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے مختلف رنگوں والے پھل نکالے، اور پہاڑوں میں سفید اور سرخ رنگ والے راستے ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، اور کچھ پہاڑ کالے بہت ہی کالے ہیں، اور اسی طرح آدمیوں اور جانوروں اور چوپاؤں کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ عزت والا بخشنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ اور وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے وہی حق ہے، اپنے سے پہلے موجود کتابوں کی تصدیق فرماتی ہوئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث اپنے چنے ہوئے بندوں کو کیا، تو ان میں کوئی اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی درمیانہ راستہ اختیار کرنے والا ہے، اور ان میں کوئی وہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھلائیوں میں سبقت لے جانے والا ہے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ ان کے لیے بسنے کے باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ اور وہ کہیں گے سب خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کر دیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا قدر فرمانے والا ہے۔ وہ جس نے ہمیں اپنے فضل سے ہمیشہ ٹھہرنے کے گھر میں اتارا، ہمیں اس میں نہ کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان پر قضا آئے کہ وہ مر جائیں، اور نہ ان سے جہنم کا عذاب کچھ ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر بڑے ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور وہ اس میں چیختے چلاتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال دے تاکہ ہم اچھا کام کریں اس کے برخلاف جو ہم پہلے کرتے تھے۔ جواب ملے گا، اور کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہ دی تھی جس میں سمجھنے والا سمجھ لیتا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تھا؟ تو اب مزہ چکھو، پس ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین کیا، تو جو کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کے حق میں ان کے کفر ان کے رب کے پاس غضب ہی کو بڑھاتا ہے، اور کافروں کے حق میں ان کا کفر ان کے نقصان میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ تم فرماؤ بھلا اپنے وہ شریک تو بتلاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کون سا حصہ بنایا ہے، یا آسمانوں میں ان کی کوئی شرکت ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی روشن دلیلوں پر ہیں۔ بلکہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کو دھوکے فریب کا ہی وعدہ دیتے ہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو روکے ہوئے ہے کہ حرکت نہ کریں، اور قسم ہے کہ اگر وہ ہٹ جائیں تو اللہ کے سوا انہیں کوئی نہ روک سکے گا، بے شک وہ حلم والا بخشنے والا ہے۔ اور انہوں نے اپنی قسموں میں حد بھر کی کوشش کر کے اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا تو وہ ضرور تمہیں تمام امتوں سے ہر ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے، لیکن پھر جب ان کے پاس ڈر سنانے والا تشریف لایا تو اس نے ان کی نفرت میں ہی اضافہ کیا۔ زمین میں بڑائی چاہنے اور برا مکر و فریب کرنے کی وجہ سے وہ ایمان نہ لائے، اور برا مکر و فریب اپنے چلنے والے ہی پر پڑتا ہے، تو وہ پہلے لوگوں کے دستور ہی کا انتظار کر رہے ہیں، تو تم ہرگز اللہ کے دستور کے لیے تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور ہرگز اللہ کے قانون کے لیے ٹالنا نہ پاؤ گے۔
اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی شے اسے عاجز کر سکے۔ بے شک وہ علم والا، قدرت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پر کوئی چلنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ ایک مقرر میعاد تک انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر جب ان کی مقررہ مدت آئے گی تو بے شک اللہ اپنے تمام بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔